ایک خاتون کے پاس گھر ہے، اس کو انہوں نے رینٹ پر دے رکھا ہے اور خود بیٹے کے ساتھ رہتی ہیں، تو کرایہ آتا ہے، وہ مورگیج میں چلا جاتا ہے اور تھوڑا سا بچ جاتا ہے، تھوڑا سا نہیں بتلایا کتنا بچتا ہے۔ گولڈ کا نصاب ہے 87 گرام .15، یہ گولڈ کا نصاب ہے 87 گرام .15۔ اس کے بقدر اگر اس کے پاس پیسے ہیں اور اس پیسوں پر پورا سال گزر جائے، سال بھر تک وہ پیسے گھٹے نہ، بڑھے چاہے بڑھے لیکن گھٹے نہ، تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو تھوڑا بچ جاتا ہے تو تھوڑے کے بتلاؤ کتنا بچتا ہے، اور وہ بچا ہوا پورے سال رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، اس کی تفصیل معلوم ہو تب مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ کیا ان خاتون کو زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو جو مال ان کے پاس ہے اس کی زکوٰۃ دینی ہے، جو کرایہ آیا مورگیج میں چلا گیا وہ تو چلا گیا، اس کی زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ لیکن وہ صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ 87 گرام .15 ملی گرام، اتنے سونے کے ڈالر یہ نصاب ہیں۔ اس میں سونا بھی ملائیں گے، اگر سونا اس کے پاس زیور ہے تو وہ بھی ملایا جائے گا، قیمت لگا کر کے ملائیں گے، اور وہ صاحب نصاب اس کے پاس اتنا ہے، اور پھر وہ نصاب سال بھر اس کے پاس رہا، گھٹا نہیں، چاہے بڑھے لیکن گھٹے نہ۔ تو جب سال پورا ہوگا نصاب پر تو جو بھی اس کے پاس مال ہے اس کی زکوٰۃ دینی ہے، اور رینٹ آیا اور مورگیج میں گیا وہ گیا۔ جو زائد پیسہ ہوتا ہے اس پر یا گھر کی ویلیو پر، گھر بزنس کے لیے نہیں ہے، اس نے اگر گھر مورگیج پر اس لیے لیا ہے کہ اسے بیچنا ہے، تو پھر گھر کا ویلیو، اس ویلیو میں سے مورگیج کی جتنی قسطیں ہیں وہ لیس کر کے باقی ویلیو پر زکوٰۃ آئے گی۔ اور اگر گھر بیچنے کے لیے نہیں ہے، رینٹ پر چڑھایا ہے اور رینٹ ہی پر رکھنے کے لیے ہے، تو پھر اس کے نصاب پر زکوٰۃ آئے گی۔ اگر رینٹ آیا ہوا چلا گیا تو چلا گیا، اس کے پاس جو نصاب ہے، اس کو سمجھو اچھی طرح سے، نصاب پر زکوٰۃ، صاحب نصاب پر زکوٰۃ ہے۔ سال کے بیچ میں کتنا آیا کتنا گیا یہ نہیں دیکھنا، ہر ایک کو اپنا سال کہاں سے شروع ہوتا ہے زکوٰۃ کا اور کہاں ختم ہوتا ہے یہ طے کرنا، فکس کرنا۔ مثلا میں پبلیشر ہوں، بک سیلر بھی ہوں، پبلیشر بھی ہوں، لاکھوں روپے کا کاروبار کرتا ہوں۔ اب رمضان میں جب میرے بچے جو انڈیا میں ہیں، جب وہ قرآن سنا کر 27 میں فارغ ہو جائیں گے تو کاروبار بند، پھر ساری کتابیں اسٹاک نکالیں گے، لسٹ بنائیں گے، صفائی کریں گے، رکھیں گے، اور سارا حساب نکال کر کے جب لسٹ بن گئی اب وہ کاروبار شروع کریں گے۔ میں جا کر وہ جو لسٹ بنی ہوئی ہے اس میں سے اپنے زکوٰۃ کا حساب نکال کر زکوٰۃ کی رقم الگ کروں گا۔ تو میرے پاس تو لاکھوں کا کاروبار ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کاروبار نہیں ہے تو اس کے پاس میں گولڈ کا، ڈالر میں گولڈ کے نصاب کا اعتبار ہے۔ وہ جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے مفتی صاحب حضرت مفتی حبیب الرحمان صاحب آئے ہیں، ان سے مت پوچھیو، وہ سلور کا نصاب بتائیں گے، اور سلور کا نصاب ہے 612 گرام چاندی۔ 612 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر ڈالر ہیں تو یہ نصاب ہے، وہ یہ بتائیں گے۔ میں نے سلور نہیں بتایا، گولڈ بتایا کہ 87.15 گرام کے ڈالر رقم اگر آپ کے پاس ہے، مثلا آپ کا رمضان شروع ہوتا ہے، آپ کا سال شروع ہوتا ہے شوال سے، اور سال پورا ہوگا رمضان کے ختم پر، تو شوال کی پہلی تاریخ کو آپ کے پاس اتنے گولڈ کے بقدر ڈالر ہیں تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ کم سے کم، زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں،
پھر پورا سال یہ نصاب رہے، اس میں گھٹے نہ، بڑھے چاہے بڑھے، تو جب سال پورا ہوگا تو جو بیلنس ہے آپ کے پاس اس کا 40واں حصہ دینا ہے، اور جو سال کے بیچ میں آیا اور گیا اس کو نہیں گننا۔ اگر 20 تولہ سونا ہو تو کیا زکوٰۃ پورے 20 تولے پر ہوگی؟ جی ہاں، اگر 20 تولہ سونا ہے تو پورے 20 تولے کی زکوٰۃ ہر سال نکالنی ہے، 40واں حصہ۔ 20 تولے کا 40واں حصہ آدھا تولہ زکوٰۃ نکالنی ہے، ہر سال نکالنی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جس عورت کے پاس یہ 20 تولے سونا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو سونا کاٹ کر دے دے، جو زیور ہے اسی میں سے کاٹ کر آدھا تولہ دے دے، یا تو پیسے لائے کہیں سے، شوہر سے لے یا باپ سے لے، اور کوئی نہ دے تو اسی میں سے کاٹ کر کے آدھا تولہ دینا ہے۔ پھر کوئی سوال کرے کہ 20 تولہ سونا زیور ہے، زیور تو بڑھتا نہیں ہے، پھر اس میں سے زکوٰۃ ہر سال آدھا تولہ تو ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سونا اور چاندی یہ ثمن خلقی ہیں، یہ پہننے اور رکھنے کے لیے نہیں ہے، اسے کاروبار میں لگاؤ اور بڑھاؤ۔ اب تم نے اس کو زیور بنا کر کے اپنے بدن کے بل لاد رکھا ہے، یہ تو تمہارا قصور ہے۔ سونا چاندی اس لیے ہیں کہ ان کو انویسٹ کیا جائے، انہیں بڑھایا جائے، یا اس میں سے 7.5 تولہ نکال کر پھر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ تو الٹا کہہ رہا ہے، وہ 7.5 تولہ تو نصاب ہے، اور نصاب اتنا نصاب اگر پورا سال رہا تو اس پر زکوٰۃ آئے گی، اور زائد جو